پڑھاتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں بچہ آیا ہے, اب اس کی تربیت کا آغاز ہوا ہے. جیسا آپ نے فرمایا گزشتہ پروگرام میں کہ ایک بچہ ابھی بول بھی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا ہے. اب بچہ وہ اس لیول پر نہیں ہے, لیکن وہ آبزرویشن کے اس مرحلے میں کہ وہ والدین کو دیکھتا ہے, کون کیا بولتا ہے, کون کیا کرتا ہے, کون کیا کھاتا ہے, کیا چیز ٹیلی ویژن کے اندر دیکھ رہے ہیں. خاص کر آج کے مرحلے میں خاص کر جو موبائل کا استعمال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بول نہیں سکتے لیکن موبائل ہاتھ میں لے کے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت والدین کی ذمہ داری شاید گزشتہ صدی سے, جب سے یہ جو جدید موبائل کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو چیزیں آ گئی ہیں, تو میرے خیال سے والدین کی ذمہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایک سمجھ لیں کہ میدان جنگ میں والدین ہیں, ہر وقت مورچہ ہونا چاہیے. ایک میدان میں جا کر کے جنگ میں مورچہ ہوتا تھا, لیکن یہاں تو ہر کمرے میں ایک والدین کو جو ہے نگاہ رکھنی ہوگی کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں. تو ایسے مرحلے میں اب بچے کی تربیت بہت مشکل ہوئی, تو والدین کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھیں, کہ چونکہ اب تو وہ ایبزارو کر رہا ہے بچہ. ایک وہ ماحول تھا کہ جس میں ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں والدین اپنے بچوں کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, جب کوئی گھر لیتے تھے, گھر خریدنے کے لیے یا کرائے پر لینے کے لیے, رہنے کے لیے لیتے تھے, تو لوکیلٹی کو دیکھتے تھے کہ اطراف میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں. میرے خیال سے یہ روایت بھی ہے. جی بالکل, یہ روایت کے مطابق ہے. جس جگہ پر تم رہنے کے لیے جگہ کو انتخاب کرنے جا رہے ہو, اس جگہ کے اطراف میں, اس گھر کے اطراف کے لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات کر لو, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, اخلاقی طور پر کیسے ہیں, لین دین کے لحاظ سے کہتے ہیں, ایمانداری کے لحاظ سے کیسے ہیں, خدا کی بندگی کے لحاظ سے کیسے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کے اعمال کا اثر تمہارے اوپر اور تمہارے فرزندان پر پڑے گا. ہمسایوں کا اثر ہوگا, ہمسایوں کا اثر بھی ہوگا. بچہ جب گھر سے باہر نکلے گا تو ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا. اگر وہ خدا کے نافرمان ہیں تو ان کے اثرات ان کے فرزندان میں ہیں, جو وہاں سے یہاں پر منتقل ہونے کے امکانات ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کو پاک انوائرمنٹ دو. اگر پاک انوائرمنٹ دیے جانے والا سلسلہ وہ والا اس زمانے کا تھا, تقاضا تھا عقلی طور پر, آج بھی وہی تقاضا باقی ہے, لیکن وہ تقاضا کسی حد تک واض ہو گیا ہے, پھیل گیا ہے. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے نا کہ اخلاقی طور پر اچھے لوگ اطراف میں ہوں. بچہ اگر کسی غلط افراد کے درمیان جا کر بیٹھ رہا تھا تو اس کو منع کرتے تھے, غلط افراد کے درمیان نہ بیٹھو. لیکن وہ غلط افراد کے درمیان نہ بیٹھو کی بات جو کی جاتی تھی تربیت کے حوالے سے, یہ بات اس زمانے میں تو سمجھ میں آتی تھی کہ ہم بچے کو فزیکلی طور پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور روک رہے ہیں. لیکن آج اگر ہم نے ان کو ایک کلک پر ہر اچھائی اور ہر برائی گھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے ان کے حوالے کر دی ہے, اور اب ہمارا یہ گھر بھی, ہم سب کے گھر بھی اسی لحاظ سے خطرے کی گھنٹی کے طور پر ہیں. لیکن بیچ میں صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا تقوی اور بچے کے اندر اچھی تربیت کا اثر. اگر بچے کے اندر ماں باپ کی اچھی تربیت کا اثر ہوگا تو ایک کلک پر شیطنت موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ ان غلط چیزوں کی طرف کلک نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ خدا کو ناپسند ہے. کیا بات ہے, یہ خدا کو ناپسند چیزیں ہیں, اس لیے اس طرف نہیں بڑھے گا. تو واحد وہ چیز رہ گئی کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کس طرح سے برائی سے بچائے. پہلے خود تربیت کر کے دکھائیں, خود اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کر دکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں سے یہ کہیں کہ فلاں اور فلاں چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے نیٹ پر, اور ہمارے بچے کے سامنے ہم خود خدا نخواستہ کیبل پر موجود ہر طرح کی برائی یا انٹرنیٹ پر موجود ہر طرح کی برائی کی طرف ہم خود اپنی رغبت کو دکھا رہے ہیں. یہ تو ایک پہلو